وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات، ہر قسم کی تحسین و ستائش کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد سورۃ العصر میں اللہ رب العالمین نے انسان کو ہونے والے نقصان سے آگاہ کیا ہے، اور وہ نقصانات قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ ایک ایک نقصان کی وضاحت کر دی ہے کہ انسان کن کن خساروں میں اور کن کن خطرناک نقصانات سے دوچار ہو رہا ہے. ان نقصان اور خسارے میں انسان کا ایک عمل اور بھی ہے کہ جو انسان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، اور وہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے وہ، کہ اس کی اللہ نے 2 سزائیں رکھی ہیں. ظاہر جرم جتنا بڑا ہوتا ہے
سزا اتنی سخت اور شدید ہوتی ہے، اور جرم اگر ہلکا ہو تو سزا بھی اتنی سخت نہیں ہوتی۔ لیکن انسان کا یہ خسارہ، انسان کا یہ جرم اتنا بڑا تھا کہ اللہ نے اس کی پھر ایک سزا نہیں رکھی، بلکہ اللہ نے پھر اس کے لیے 2 سزائیں مقرر کی ہیں۔ وہ عمل ہے قرآن سے بے تعلقی، قرآن سے بے رخی، قرآن سے اعراض، قرآن سے بے توجہی، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا۔ یہ اتنا ہولناک گناہ ہے کہ اللہ نے اس کی 2 سزائیں بیان کی ہیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں، یتلونہ، وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر حق کا تلاوتی، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کا حق تھا جو ہم نے اس سے چھینا ہوا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ میرا خیال ہے قرآن کریم سے رمضان میں تعلق جوڑتے ہیں، اگر کبھی جمعے میں مجبوراً آنا پڑ جائے تو قرآن و سنت کی بات سنتے سنتے سو بھی جاتے ہیں۔ یہ ہمارا قرآن کریم سے تعلق ہے اور یہ ہمارا احساس ہے اس قرآن کے ساتھ۔ فرمایا جسے ہم کتاب عطا کرتے ہیں وہ کتاب کو پڑھتا ہے، اور اس طرح پڑھتا ہے جس طرح اس کتاب کو پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے 5 حق آپ نے کبھی سنے ہوں گے کہ قرآن کریم کو سننا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ تلاوت کے اندر شامل ہے، تلا یتلو کے اندر شامل ہے۔ قرأ یقرأ کہتے ہیں کسی چیز کو صرف پڑھنا، ریڈنگ کرنا۔ درس یدرس کہتے ہیں کسی چیز کو سیکھنا۔ لیکن تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سننا بھی، پڑھنا بھی، سمجھنا بھی، اس پر عمل بھی کرنا اور اس کا پیغام پہنچانا بھی۔ یہ 5 مفہوم لفظ تلاوت کے اندر آتے ہیں، وگرنہ یہ لفظ عموماً ہماری زبانوں پر جب آتا ہے جب ہم کسی قاری کی تلاوت سنتے ہیں، جی قاری صاحب کی تلاوت ہو رہی ہے، قاری صاحب کی تلاوت جب ہوگی جب اس پر عمل بھی ہوگا، اس کا بیان بھی ہوگا، وہ تلاوت ہوگی۔ لیکن وہ ہوگی قرأت، کہ قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، قاری کا مطلب ہی پڑھنے والا، اور ان کی قرأت یعنی وہ پڑھ رہے ہیں قرآن کریم۔ لیکن جب تلاوت کا لفظ آئے گا تو اس میں 5 مفاہیم شامل ہوں گے۔ فرمائے وہ پڑھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، جب یہ لوگ پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں تو رب کہتا ہے اب میں انہیں مومن کہتا ہوں۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ بس کلمہ توحید پڑھ لیا ہم مومن ہو گئے۔ نہیں میرے دوستو، مسلم ضرور ہو گئے ہیں لیکن مومن نہیں ہوئے۔ ایمان اس کے تقاضے ہیں، ایمان بالرسالہ ہے، ایمان باللہ ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالکتب ہے، اور بالکتب کے اندر قرآن کریم بھی ہے۔ تو جب تک ہم ایمانیات کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے ہم مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔
رب کہتا ہے جب یہ تلاوت کا حق ادا کر دیں، اولئک یؤمنون بہ، حقیقت میں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سچے معنوں میں اس قرآن پر ایمان لانے کی کوشش کی ہے۔ ومن یکفر بہ، اور جنہوں نے قرآن کریم کا انکار کر دیا، توجہ ہی نہیں کی۔ ایک انکار بے توجہی بھی انکار کے مفہوم میں ہوتی ہے۔ آپ کسی سے کوئی بات کہیں اور سامنے والا سنی انسنی کر دے تو بڑے لوگوں کی بات عموماً چھوٹے یوں سمجھ جاتے ہیں، اگر بڑا جواب نہ دے یا بڑا توجہ نہ کرے تو چھوٹے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انکار ہے، یعنی منع ہے۔ یہ جس چیز کی اجازت مانگی جا رہی ہے بڑا خاموش ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اجازت نہیں دے رہے۔ ایک انسان، اس کے پاس رب نے قرآن کریم کی تعلیم بھیج دی ہو، رسول اس امت پر آ گئے ہوں، قرآن کریم کے نسخے ان کے گھروں میں موجود ہوں، حفاظ اکرام کی بھرمار ہو، مدارس دینیہ بھی موجود ہوں، مساجد بھی قائم ہوں، لیکن اس کے باوجود قرآن کی بات سنی انسنی کر دیں تو یہ انکار ہے۔ فرمایا ومن یکفر بہ، جس نے انکار کر دیا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ خسارہ وہی لفظ جو ان الانسان لفی خسر میں لفظ آیا ہے، یہ بھی خسارہ ہے۔ یہ قرآن تو یاد دہانی ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، انسان کبھی بھول جاتا ہے کہ کس کی عبادت کروں۔ یہ قرآن یاد دہانی ہے، اسے بتاتا ہے کہ رب کی عبادت کرنی ہے۔ کبھی والدین سے گفتگو ہوتے ہوئے نافرمانی پر اتر آتا ہے، بد تہذیبی پر اتر آتا ہے، لیکن جب قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم اسے سمجھاتا ہے، اسے سبق یاد دلاتا ہے کہ والدین کے ساتھ تو احسان کرنا ہے۔ کبھی تجارت کے اندر، پیسے کی حوث کے اندر یہ سودی لین دین کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ قرآن ذکر ہے۔ ذکر کا معنی یاد دہانی، جو بھول گیا اسے یاد دلانے والا، اور ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہوتا ہے۔ نصیحت بچوں کو جبھی کی جاتی ہے جب وہ برے کاموں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یا وہ برے کام کی طرف تو نہیں گئے لیکن اسے اچھائی پر پختہ کر دینے کے لیے بھی نصیحت کی جاتی ہے۔ ایک مومن اگر مومن ہوتے ہوئے غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، سودی راستہ اختیار کر رہا ہے، تو یہ قرآن اسے صحیح راستہ بتاتا ہے، اسے نصیحت کرتا ہے، غلط راستے کو چھوڑ دو۔ اور اگر وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے تو قرآن کریم کی تعلیمات اسے اس پر جمے رہنے کی تاکید کرتی ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس قرآن کو ذکر کا نام دیا ہے کہ یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن یاد دہانی ہے، اور یہ قرآن رب کا ذکر ہے، رب کو بھی یاد کراتا ہے، رب بھی یاد آ جاتا ہے اس کو پڑھنے سے، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے۔ فرمایا ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو حقیقت میں ذکر ہے اور یہ قرآن ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور مبین، اس کی ایک ایک تعلیم واضح ہے، بالکل روشن ہے، بالکل۔ فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ ایسی نصیحت ہے مبارکن، جو اس نصیحت کو لے لے گا اسے برکتیں ہی ملنی ہیں۔ بعض دفعہ بڑا اپنی سوچ کے مطابق نصیحت کرتا ہے اور چھوٹا اس نصیحت کو لے بھی لیتا ہے، لیکن حالات کا تقاضا ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، تو نتیجہ بعض دفعہ الٹ بھی نکل آتا ہے۔ لیکن فرمایا یہ ایسی نصیحت ہے، اس پر عمل کرنے والے کو سوائے برکتوں کے کچھ نہیں ملے گا۔
کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ایسا ذکر ہے جو ہم نے برکت والا نازل کیا ہے۔ رب کہتا ہے کہ ان لوگوں کو جب نصیحت کی جاتی ہے، مشرکین اور کفار کی طرف اشارہ ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ بل عجبت ویسخرون، یہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، ویسخرون، اور اس قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اپنی طرف کی تعویلات نکال دیں گے۔ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہو تو اس سے اعراض کر لیں گے، یہ بھی ایک مذاق ہے قرآن کے ساتھ۔ فرمایا بل عجبت ویسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون، یہ نصیحت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں بس قرآن کریم پڑھنے والے نے پڑھ لیا نماز میں، بیان کرنے والے کا بیان ہو گیا، بس اس کے بعد اب اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کچھ سیکھنا اور سمجھنا نہیں ہے۔ فرمایا لا یذکرون، یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن، رب کہتا ہے پیغمبر ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، انما انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ہی ہیں۔ فذکر بالقرآن، اگر آپ نے نصیحت کرنی ہے تو اس قرآن کریم کی آیات، اس کی تعلیمات کے ذریعے نصیحت کریں، لوگ اسے قبول کریں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن اگر پھر بھی اعراض کریں گے تو فرمایا یہ خسارے میں چلے جائیں گے، اور قرآن کریم سے اعراض کرنا، اس سے منہ موڑنا، یہ ایک جرم ہے، جرم کی سزا ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جرم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سزا ضرور ہوتی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ومن اظلم، رب نے اسے مجرم بھی کہا ہے اور ظالم ترین شخص کہا ہے۔ فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن ذکر بآیات ربہ، کہ اسے رب کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کرا دی جائے، اسے رب کی آیات سنا دی جائے، اسے نصیحت کر دی جائے، فأعرض عنها، اور وہ اس سے اعراض کرے، منہ موڑ لے، بے توجہی اختیار کر لے، ونسی ما قدمت یدا، اور اسے بھلا دے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے سوچنے میں بڑے تیز ہیں، کاروباری لوگوں کو بعض دفعہ ڈائری کے اندر لکھنا بھول جائیں، کھاتے کے اندر، لیکن دماغ میں ہوتا ہے فلاں سے اتنا لینا ہے، اس سے اتنا مال آیا تھا، اس کو اتنا دینا ہے، یہ باتیں یاد رہتی ہیں۔ لیکن جب قرآن کریم کی کوئی بات سن لیں تو سننے کے بعد سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس وقت تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں بڑی آسانی کے ساتھ بھلا دیتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ فرمایا جس نے اعراض کیا، ایک اور آیت میں بھی یہی الفاظ ہیں، ومن اعرض ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن ذکر بآیات ربہ، الفاظ وہی ہیں، آیات رب سننے کے بعد بھی اس سے اعراض کرتا ہے۔ رب کہتا ہے انا من المجرمین منتقمون، یہ شخص مجرم ہے، اور انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے انتقام لینا اچھی طرح جانتے ہیں۔ رب نے اسے مجرم بھی کہا ہے اور ظالم بھی کہا ہے۔ دنیا میں کسی سیاستدان کے بارے میں کوئی نیوز چل جائے، حالانکہ اس پر جرم ثابت نہیں ہو، وہ ملزم ہو، اس پر الزام ہو، لوگ اس کی بڑی جگہسائی کرتے ہیں، بڑی بے عزتی کرتے ہیں، ابھی مجرم ثابت نہیں ہوا،
ابھی وہ ملزم ہے، اس پر الزام ہے، کارروائی باقی ہے۔ رب نے اسے ملزم نہیں کہا جو قرآن کریم سے اعراض کرتا ہے، رب نے یہ نہیں کہا وہ ملزم ہے، رب کہتا ہے یہ مجرم ہے، اور یہ ایسا مجرم ہے کہ اس سے نمٹنا میں خود جانتا ہوں۔ رب اگر کسی سے یہ کہہ دے، دنیا میں کوئی بڑے عہدے پر ہو اور وہ کسی سے کہہ دے کہ میں اس سے خود نمٹ لوں گا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ کیا کر دے گا۔ رب ان مجرموں کو جھنجھوڑنے کے لیے، انہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن کریم سے اعراض کرتے رہے، اعراض کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم صرف پڑھا تو جا رہا ہے، اس پر ایمان بھی ہے، بھائی ہم قرآن کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ساری بات ٹھیک ہے، لیکن اس قرآن سے بے رخی ایسی ہے کہ ایمان والے ہوتے ہوئے لفظی ترجمہ تک نہ آتا ہو۔ یہ قرآن کی بے عزتی بھی ہے اور یہ قرآن سے اعراض بھی ہے کہ رب نے آپ کو ایک پیغام بھیجا اور آپ نے اسے بند کر کے رکھا ہوا ہے، پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ رب نے پیغام کیا بھیجا ہے۔ فرمایا انا من المجرمین منتقمون، یہ میرے نزدیک مجرم ہیں اور ان سے انتقام لینا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ رب نے اسے مجرم بھی بنا دیا اور اس کی سزا بھی قرآن میں بتا دی۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ رب انہیں جرم بھی بیان کرتا ہے کہ یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے، لیکن کبھی کبھی رب جنرلی طور پر اس کی سزا بیان کر دیتا ہے کہ اسے جہنم میں عذاب دیا جائے گا، لیکن یہ ایسا جرم ہے کہ رب نے اس کی سزا واضح طور پر بیان کی ہے۔ جہنم میں عذاب ہوگا، لیکن کیا عذاب ہوگا بعض دفعہ رب نہیں بتاتا، آیات مبہم ہوتی ہیں، رسوا کن عذاب ہوگا، لیکن عذاب کس چیز کا ہوگا؟ کیا کوڑے مارے جائیں گے؟ کیا لوہے کے گز مارے جائیں گے؟ کیا اس پر کوئی اسلحہ چھوڑا جائے گا؟ عذاب کیسا ہوگا رب یہ نہیں بتاتا، لیکن قرآن کریم سے اعراض کرنے والے مجرم کی سزا اللہ نے بیان کی ہے، اور رب نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کی ایک سزا نہیں ہے، اس کی دو سزائیں ہیں، کیونکہ جرم بڑا ہے اور اس کی سزا بھی ایسی ہے، انسان کو سزا مل جاتی ہے، اس کی سزا پوری ہو جائے اب اسے کوئی ملامت نہیں کر سکتا، اور انسان کی دنیا کے اندر بعض دفعہ سزا مختص ہو جاتی ہے کہ اسے 10 سال قید ہونی ہے، اسے پتہ ہے کہ 10 سال بعد میں نے چھوٹ جانا ہے، لیکن قرآن کریم سے اعراض کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو انسان رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، اس سے دور رہے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اسے بڑھتے ہوئے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ صعیدہ یصعد کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، جس طرح بعض احادیث میں آتا ہے صعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، پیغمبر علیہ السلام منبر پر چڑھتے گئے، یعنی صعید یصعد کا معنی اوپر کی طرف بڑھنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس قرآن سے اعراض کرنے والے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، فرمایا یسلکہ عذابا صعدا، اسے عذاب ہوگا اور وہ عذاب ایسا ہوگا صعدا جو مستقل بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا، اس کی حد نہیں بتائی۔
حد رب بتا دے تو وہ عذاب میں تخفیف ہے، لیکن جہاں رب عذاب کی انتہا نہ بتائے تو وہ عذاب میں تخفیف نہیں ہے بلکہ اس عذاب میں مزید ہولناکی ہے۔ رب فرماتا ہے یہ سمجھتا ہے میں قرآن کریم نہ پڑھوں، بس اپنے شب و روز اپنے بیوی بچوں میں لگا رہوں، اپنا مال و دولت سمیٹنے میں لگا رہوں، اپنی عزت اور شہرت بنانے میں لگا رہوں، دنیاوی معاملات طے کرنے میں سارا وقت لگا دوں، یہ سمجھتا ہے یہ بچ جائے گا، اسے ایسا عذاب دوں گا کہ یہ عذاب میں مبتلا ہوتا رہے گا اور وہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ عذاب ایسا ہوگا کہ اس کو عذاب دنیا میں بھی ہوگا، اور دنیا کا عذاب کس طرح ہوگا اس کی وضاحت بھی رب نے کی ہے۔ اور آخرت میں بھی اس کا عذاب ہوگا، دونوں جگہوں پر عذاب بڑھتا جائے گا۔ اگر کسی قوم نے اجتماعی طور پر اعراض کیا تو دنیا و آخرت میں اجتماعی طور پر ان کے اعراض کا عذاب بڑھتا جائے گا۔ کسی نے انفرادی طور پر چھوڑا ہے تو اسے انفرادی طور پر عذاب بھگتنا ہوگا۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس نے اس یاد دہانی سے، میری بھیجی ہوئی نصیحت سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اسے دنیا میں جو عذاب دوں گا اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہے رب کہتا ہے معیشتاً ضنْكَ، معیشت کہتے ہیں گزران کو، عیش عشرت والی زندگی، معیشت عاش یعیش سے ہے، جینا، گزران۔ فرمایا معیشتاً ضنْكَ، ضنْكَ کا معنی ہوتا ہے تنگ کر دینا، کسی کو بھیج دینا، دبا دینا کہ اس کا دم گھٹ جائے۔ فرمایا جو قرآن سے اعراض کرے گا، کسی بھی انداز میں کرے گا، کوئی قرآن روزانہ تلاوت تو کرتا ہو لیکن سمجھنے کی کوشش نہ کرتا ہو، یہ بیان سن کر وہ سوچ رہا ہوگا بھائی روزانہ 1 صفحے کی تلاوت کرتا ہوں، میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ کوئی سوچتا ہوگا میں تو ترجمہ بھی سیکھ لیتا ہوں لیکن عمل نہیں کرتا، میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن کے پڑھنے کے 5 حق ہیں، کوئی ایک بھی حق اگر چھوڑ رہا ہے وہ اس اعراض میں شامل ہے۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، فإن له معیشتاً ضنْكَ، اس کا گزران تنگ کر دوں گا۔ معیشتاً ضنْكَ کے مفسرین نے بہت سے مفاہیم بیان کیے ہیں، اور کچھ دینی حوالے سے ہیں، کچھ اخروی حوالے سے ہیں، کچھ قبر کے حوالے سے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ جب آتا ہے جب کوئی ظاہری مثال دی جائے۔ کسی نے کہا معیشتاً ضنْكَ کا مطلب ہے کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر اسے بھیج دے گی، دبا دے گی۔ کسی نے کہا معیشتاً ضنْكَ کا مطلب یہ ہے کہ رب اس سے دین کی معلومات، دین کا علم، دین کا عمل چھین لے گا اور اسے ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ رب دین کا علم دے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، جب رب کسی سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے کہ اسے خیر و برکت دینی ہے، اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، میں قاسم ہوں اور اللہ نے مجھے دین کا علم عطا کیا ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے خود فرمایا ہے۔ کسی نے کہا کہ دین کا علم نہیں سکھاتا رب، اور جب وہ دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا دل گھٹنے لگتا ہے کہ کیسے بوجھ ڈال دیا ہے اس پر۔ لیکن اس کا ایک ظاہری معنی بھی ہے جس پر آج غور کرنا ہے۔ فرمایا معیشتاً ضنْكَ، معیشت معاش سے بھی لے لیتے ہیں،
ذریعہ معاش کمانے کے ذرائع، معیشتاً زن کا میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ اب معیشت تنگ ہونے کے بھی کئی مفہوم ہیں۔ ایک تو ظاہری ہے کہ اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، اس کا رزق کم کر دوں گا، اس کی انکم اتنی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اخراجات مکمل طور پر اٹھا سکے۔ آج آپ دیکھ لیں، اس قوم نے، اس امت نے مجموعی طور پر قرآن سے اعراض کیا ہوا ہے اور مجموعی طور پر اس کی سزا بھی بھگت رہے ہیں۔ مہنگائی، ڈاکے، چوری، ہر قسم کی ٹینشن، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہر نیا دن ایک نئی کہانی اور ایک نیا معاملہ سامنے لے کر آ رہا ہے۔ یہ انسان کما بھی رہا ہوگا لیکن اس کے خرچے پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ رب نے اس کے خرچے میں سے برکت نکال دی ہوگی۔ فرمایا معیشتاً زن کا، میں اس کی معیشت تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے رب نے وعدہ کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ اگر یہ نیک کام کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اگر وہ نیکی کرنے والا مرد ہوگا یا عورت ہوگی تو اسے عیش والی زندگی دے دوں گا۔ لیکن یہی انسان اگر قرآن سے اعراض شروع کر دے تو رب فرماتا ہے معیشتاً زن کا، میں اس کی معیشت تنگ کر کے رکھ دوں گا، مقروض ہو جائے گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں بے روزگار ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم سے کبھی سوچا ہی نہیں کہ قرآن سے بھی تو تعلق ہے ہمارا، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن کہلانے والے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے امتی ہیں، لیکن جو قرآن دستور حیات تھا، جس نے ہمیں تجارت بھی سکھانی تھی، ایمانداری بھی سکھانی تھی، جس نے ہمیں معاملات بھی سکھانے تھے، زندگی گزارنے میں جس شعبے سے تعلق ہوتا ہے، یہ قرآن اس شعبے سے تعلق رکھنے والی رہنمائی دینے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس قرآن کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اکنامکس پڑھو بھائی، فزکس کے اندر مہارت حاصل کر لو، کہا بھائی ای کامرس آ گیا ہے، اب ایمیزون پہ تجارت کرنی ہے۔ یہ انسان ان چیزوں میں تو گھس رہا ہے لیکن اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن بھی آپ کو سکھائے گا تجارت۔ یہ ظاہری مفہوم تھا کہ رب اس کا رزق کم کر دے گا، اسے پریشان کر دے گا۔ ایک دوسرا مفہوم ہے کہ دنیا کے اندر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی معیشتاً زن کا، یہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے، سب کی معیشت تنگ ہونی چاہیے، لیکن ایسے بھی ارب پتی لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن اس کے باوجود معیشتاً زن کا تو نظر نہیں آیا۔ انہوں نے تو قرآن سے اعراض کیا ہوا ہے، قرآن کو سال بعد بھی نہیں اٹھاتے، وہ تو ہے مسلمان، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ مفسرین نے لکھا ہے معیشتاً زنکا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اس کے پاس ظاہری طور پر مال و دولت تو ہوگا لیکن معیشت کا معنی ہوتا ہے زندگی آرام سے گزارنا۔ معیشتاً زنکا، پیسہ تو ہوگا لیکن زندگی گھٹ گھٹ کے جی رہا ہوگا۔ کبھی بیماری ایسی لگ جائے گی کہ وہ انسان کہیں کا نہیں رہے گا۔ پیسہ بہت ہے، جس کے پاس پیسہ ہو وہ اپنی صحت نہیں خرید سکتا۔ پیسہ بہت ہے لیکن مزید کی لالچ لگی ہوئی ہے۔ معیشتاً زنکا تو
جس کے پاس معاش ہو، فراوانی ہو، اسے رب جتنا بھی دے دے وہ اس پر صبر شکر کرتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے، لیکن اسے رب دیتا جائے گا، یہ خوش نہیں ہوگا کبھی۔ فرمایا ابن آدم کی مثال ایسے ہے، اگر اسے 2 وادیاں رب خزانے کی دے دے، یہ تیسری کی تمنا کر بیٹھے گا کہ کاش کہ تیسری بھی ہو۔ تو پھر یہ سکون والی زندگی تو نہ ہوئی کہ انسان کی حویثی ختم نہ ہو، انسان کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود بے سکونی ہو۔ آپ کے سامنے مثالیں ہوں گی کہ کتنے ہی ارب پتی، کھرب پتی لوگ رات کو سو نہیں پاتے، کہیں ایسا نہ ہو پیسہ نہ ڈوب جائے، لاس نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہم نے سرمایہ لگایا ہے اس میں نقصان نہ اٹھانا پڑے، رات کو نیند کی گولیاں لے کے سوتے ہیں۔ سکون تو یہ ہے کہ انسان سوئے بھی تو پرسکون، زندگی گزارے بھی تو صحت مند زندگی، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ہوس کے گزارے، اس میں سکون ہوتا ہے۔ دل بے چین رہے کہ ادھر سے بھی آ جائے، دل انسان بیمار رہے تو یہ تو بے سکونی ہے۔ فرمایا معیشتاً ضنکا کا ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ کسی کے ذہن میں ایک اور سوال بھی آ سکتا ہے کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی ظاہری طور پر معیشت تنگ ہو جاتی ہے اور ہمیں نظر بھی آ جاتا ہے، بے سکونی والا آپ نے کہہ دیا، لیکن ہاں بے سکون لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں سکون ہی نہیں ہے، پیسہ تو بہت ہے، یہ بھی معیشتاً ضنکا کے معنی میں ہے۔ لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا کہ جنہوں نے قرآن سے ایسی بے رخی اختیار کی ہوئی ہے کہ قرآن پڑھنا تک نہیں آتا، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے، کبھی قرآن دیکھا ہی نہیں 70 سالہ زندگی میں، ساری زندگی ہو گئی دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لی ہیں لیکن قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور وہ مال و دولت بھی ہیں، ان کے پاس فراوانی بھی ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، انہیں صحت مندی ہے، ان کے پاس دل کا سکون بھی ہے، رات کو آرام سے سو جاتے ہیں، تو پھر یہ معیشتاً ضنکا یہ کیا چیز ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، یہ ایک تیسرا مفہوم ہے اس آیت کا، اور یہ قرآن کریم نے ہی بیان کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم میں اللہ نے اپنے کچھ قانون بیان کیے ہیں، قانون فطرت بھی بیان ہوا ہے، قانون قدرت بھی بیان ہوا ہے۔ اللہ نے ایک قانون امہال بھی بیان کیا ہے اس قرآن مجید میں۔ قانون امہال کیا ہے؟ امہال مہلت سے نکلا ہے، کسی کو مہلت دے دینا۔ کوئی مقروض آتا ہے قرض لینے کے لیے، اس کے پاس پہنچا، بھائی آپ نے قرض لیا تھا آپ دے دو، لیکن اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے دینے کی، تو یہ قرض دینے والا اسے مہلت دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، اچھا بعد میں دے دینا۔ رب کا ایک قانون امہال بھی ہے۔ فرمایا وَأَمْهِلْهُمْ وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ، ان کافروں کو ڈھیل دے دیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دے رہا ہوں۔ ان قیدی متین، لیکن میری پکڑ بڑی سخت ہے، جب پکڑوں گا تو چھڑا بھی نہیں سکیں گے یہ۔ معیشتاً ضنکا، رزق میں کمی، معیشتاً ضنکا، بے سکونی، اور یہ تیسرا مفہوم کہ معیشتاً ضنکا کا مطلب ہے کہ اگر اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی نافرمانی اور قرآن سے اعراض کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب اس پر مہربان ہے۔ رب فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دیتا ہوں۔ ایک مقام پر رب العالمین وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا، جب یہ بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، کس چیز کو بھلا دیتے ہیں؟
ما ذکروا بہ، اس چیز کو کہ جو نصیحت ان کے پاس بھیجی گئی تھی، جو یاد دہانی انہیں کرائی گئی تھی، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب یہ لوگ بھول جاتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، دروازے کی کنڈی کھولنے کو کہتے ہیں فتح، اور ابواب باب کی جمع ہے۔ فرمایا میں ایک دروازہ نہیں کھولتا کہ پیسوں کا دروازہ کھول دوں گا، ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دوں گا۔ کب کھولے گا؟ جب یہ قرآن سے اعراض کرے گا، جب یہ قرآن کو چھوڑ دے گا، جب یہ یاد دہانی اور نصیحت کو چھوڑ دے گا، پھر فرمایا میں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں۔ عزت کے دروازے سے عزت بھی مل رہی ہے، دولت کے دروازے سے دولت بھی مل رہی ہے، صحت کے دروازے سے صحت بھی مل رہی ہے، سکون کے دروازے سے سکون بھی مل رہا ہے، ہر چیز میسر ہے۔ ہر چیز کے دروازے جب کھول دیتا ہوں، حتی اذا فرحوا، جب یہ خوش ہو جاتا ہے، بھائی سب کچھ مل گیا، وہ قرآن سے کیا تعلق ہمارا، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اللہ مہربان ہے ہم پر۔ فرمایا جب یہ خوش ہو جاتا ہے کہ واقعی رب مجھے دے رہا ہے، میں نافرمانی بھی کروں لیکن لگتا ہے کہ رب مہربان ہے، کسی کی دعا لگی ہوگی۔ حتی اذا فرحوا، جب یہ خوش ہونے لگتا ہے اور یہ خوش و خرم ہو جاتا ہے، کس چیز پر؟ بما اوتوا، جو چیزیں، جو فراوانیاں اسے دی گئی ہیں اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ اخذنا مترفیہم، ایک مقام پہ فرمایا اخذناہم بغتۃ، میں اسے اچانک پکڑ لیتا ہوں، فاذا ہم مبلسون، ایک نے ترجمہ کیا تھا فاذا ہم مبلسون، تو وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ مبلسون اور ابلیس کا مادہ ایک ہی ہے۔ ابلیس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا تھا، اسے اب پتہ چل گیا تھا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، امید ختم ہو گئی تھی۔ فرمایا جب میں اسے اچانک پکڑوں گا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو یہ مایوس ہو جائے گا، نا امید ہو جائے گا، بالکل امید توڑ دوں گا اس کی۔ انسان کی امید ٹوٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے، کتنی ہی بڑی بیماری ہو، اگر امید باقی ہے، لوگوں کو بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں لیکن امید اور یقین ہوتا ہے رب مجھے صحت دے گا، بعض دفعہ صحت مل جاتی ہے، بعض دفعہ اسے زندگی اور مل جاتی ہے، اگرچہ صحت یاب مکمل نہیں ہوتا لیکن اس کا جو یقین ہوتا ہے، اس کی امید اسے جینے کا راستہ دکھاتی ہے۔ فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، یہ بالکل مایوس اور نا امید ہو جائے گا، ایسے پکڑوں گا اسے۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن کریم کا انکار کرنے والے، اعراض کرنے والے یہ نہ سمجھیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ نہ سوچیں، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، اور اس لیے دے رہا ہوں خیر لانفسہم، کہ انہیں میں بھلائی پہنچانا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ ہرگز نہ سوچیں، انہیں ڈھیل اس لیے دے رہا ہوں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، میں اس لیے ڈھیل دے رہا ہوں تاکہ یہ گناہ میں اس کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں۔ جسے ڈھیل مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب بس کچھ نہیں ہونا، رب مہربان ہے، دیتا جائے گا۔ فرمایا وہ یہ نہ سوچے کہ رب اسے دے رہا ہے تو اس سے خوش ہے، رب اسے ڈھیل اس لیے دے رہا ہے تاکہ یہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے، اور جب یہ پھنس جائے گا پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، پھر اسے رب رسوا کن عذاب میں گرفتار کر لے گا۔
معیشتاً ضنکا۔ اس کا تیسرا مفہوم ہے کہ رب ڈھیل دیتا ہے اور پھر اچانک دبوچ لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عقبہ بن عامر فرماتے ہیں اذا رأیت اللہ، جب تم دیکھو اللہ تعالیٰ کو، یعنی دیکھنے سے مراد اس کی رویت نہیں ہے، ہم محاورے میں جس طرح کہتے ہیں آپ نے دیکھا اس کو، حالانکہ دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی کوئی حرکت بتانی ہوتی ہے۔ فرمایا اذا رأیت اللہ، جب تم دیکھو اللہ تعالیٰ کو، یعطی العبد، کہ وہ اپنے بندے کو عطا کیے جا رہا ہے، من الدنیا ما یحب، اور وہ سب کچھ دے رہا ہے جو وہ دنیا میں پسند کرتا ہے۔ اچھی گاڑی بھی ہو، اچھی گھڑی بھی ہو، اچھے اجلے ہوئے کپڑے ہوں، اچھا موبائل ہو، اچھا لیپ ٹاپ ہو، ساری سہولیات اسے رب دے رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو وہ ما یحب، جو اسے پسند ہیں، پسند کی ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ اور تم یہ بھی دیکھو وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ، وہ شخص جسے عطا مل رہی ہے وہ پھر بھی گناہوں میں ملوث ہی ہے، گناہ بھی کر رہا ہے اور رب کی عطا بھی مل رہی ہے۔ فَعَلِمُوا، تو پھر جان لینا، انما ذالک استدراج، اللہ تعالیٰ پھر اسے ڈھیل دے رہا ہے، پھر اسے رب بتدریج ڈھیل دیتا رہے گا اور پھر اچانک پکڑ لے گا۔ ثم تلا، پھر آپ نے یہ تلاوت کی، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ لوگ نصیحت کی باتیں بھلا دیں گے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے ایحسبون، گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں، ٹائم کچھ اوپر ہو گیا ہے۔ فرمایا ایحسبون، کیا یہ ان کا یہ گمان ہے، ان کی سوچ یہ بن گئی ہے، انما نمد لہم، کہ میں انہیں مہلت اور ڈھیل دیے جا رہا ہوں، ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہوں۔ کس طریقے سے؟ من مال، مال بھی دے رہا ہوں، وبنین، بیٹے بھی دے رہا ہوں۔ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ نسارع لہم فی الخیرات، کہ میں نے ان پر بھلائی کرنے میں جلدی کر دی ہے؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ رب بڑا مہربان ہے، ارے اتنی جلدی مل گیا سب کچھ، اور گناہوں میں ملوث ہے، قرآن سے اعراض کیا ہوا ہے۔ فرمایا بل لا یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے میں سب کچھ دے کیوں رہا ہوں۔ ایک اور آخری آیت میں، اور اسے سنا کے موضوع کو مکمل کرنا ہے، رب فرماتا ہے، قانون امہال سے تعلق رکھنے والی آیت ہے۔ فرمایا فذرنی، جو یہ سمجھ رہا ہے قرآن سے بے تعلق ہو کر بھی اسے سب کچھ مل رہا ہے اور وہ اس خوش فہمی میں ہے، تو پھر فذرنی، ذر کا معنی ہوتا ہے چھوڑ، فذرنی، مجھے چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رب کو کسی نے نعوذ باللہ پکڑ لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے اور کسی کی لڑائی ہو جائے تو لڑنے والوں کو 5-10 آدمی پکڑ لیتے ہیں اور وہ چھڑوانے کے لیے بولتا ہے چھوڑ مجھے، میں دیکھ لوں گا اسے۔ انداز وہی ہے سختی والا، فذرنی، چھوڑو مجھے۔ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور اس شخص کو بھی چھوڑ دو جو اس قرآن کی تکذیب کرتا ہے، مجھے بھی چھوڑو اور اسے بھی چھوڑو۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، ان قریب میں اس طرح پکڑوں گا اسے، مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ایسی جگہ سے پکڑوں گا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ رب کی پکڑ اتنی سخت آ گئی ہے۔ اور فرمایا جب میں پکڑوں گا بعض دفعہ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں اسے ڈھیل بھی دے دوں گا، لیکن جب پکڑوں گا تو یہ سمجھ لینا اِنَّ کَیدِی مَتِین، میری پکڑ بڑی سخت ہوگی، جب پکڑوں گا تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں قرآن سنت کی باتیں سمجھنے کی توفیق دے،
قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہم کسی بھی معنی میں اعراض کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ فرمایا دنیا کا یہ عذاب ہے کہ میں اسے اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن اسے جو عذاب دوں گا اعمیٰ، اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، یہ کہے گا یا اللہ مجھے اندھا کیوں کر دیا، وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك، رب فرمائے گا تجھے اس لیے اندھا کیا ہے، اتت کا آیاتنا، ہماری آیتیں تیرے پاس آ گئی تھیں، فنسیتها، لیکن تو نے اسے بھلا دیا تھا، وکذالک اليوم تنسیٰ، آج میں نے تجھے بھلا دیا ہے اور میری بارگاہ سے دفع ہو جا۔ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی باتیں یاد رکھنے کی توفیق دے، قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق دے، ہمیں ہر قسم کے دنیاوی اخروی عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔